اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا گیا ہے کہ میں فتح مکہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی تو میں نے آپ کو غسل فرماتے ہوئے پایا۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعت ادا فرمائی اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ بخاری اور مسلم، اور یہ الفاظ مسلم شریف سے ہیں کہ ایک چھوٹی روایت کے ہیں۔ فائدہ، اس میں 8 رکعت کی تعداد کا ذکر ہے اور دوسری روایات میں صراحت ہے کہ آپ نے 2 رکعت کر کے ادا فرمائی۔ چاشت کا وقت کون سا ہے اور چاشت اور اشراق کی نماز ایک ہی ہے یا الگ الگ ہیں، ان دونوں باتوں میں تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کا نام ہے جو سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ صلاۃ الضحیٰ کا اول وقت سورج کے نکلنے کے وقت کے فوراً بعد اور آخری وقت 11 بجے سے کچھ پہلے تک ہے۔ اول وقت پڑھی گئی نماز کو اشراق کی اور آخری وقت میں پڑھی گئی کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک نیزے کے برابر سورج بلند ہونے پر 2 رکعت نماز اشراق کی نماز ہے، اور جو سورج پھیل جائے اور آسمان کے چوتھائی حصے تک ہو جائے تو اس وقت 4 رکعت چاشت کی نماز ہے۔ کچھ کہتے ہیں اشراق کی نماز چھوٹے چاشت میں اور صلاۃ الضحیٰ بڑے چاشت میں پڑھی جائے۔ مرآۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح باب صلاۃ الضحیٰ، جمہور کے نزدیک یہ نماز مستحب ہے۔ سورج کے بلند ہونے سے زوال تک چاشت کی نماز کے جائز ہونے کا بیان، لیکن سورج کے خوب چڑھ جانے اور گرمی کی سختی کے وقت پڑھنا افضل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، خبردار، یقیناً یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں اس نماز کا پڑھنا افضل ہے۔ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجوع کرنے والے اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پیر گرمی کی سختی سے جلیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے ان لوگوں کی وضاحت ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز اشراق کی نماز سے الگ ہے۔ اشراق کی نماز سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے پر پڑھ لینی چاہیے، جبکہ چاشت کی نماز اس وقت ہے جب سورج کی حرارت سے جانوروں کے پیروں کو تکلیف اور جلن ہو۔ عام طور پر مغرب کے بعد 6 رکعت نفل کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد ایک ضعیف سند روایت ہے، اور اس صحیح حدیث میں چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے صلاۃ الاوابین اصل میں چاشت ہی کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔